قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آیات کو پھیر پھیر کے سامنے لاتا ہوں، یعنی تصریف آیات کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اب درخواست کروں گا محترم سلیم اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت دلچسپ بھی ہے، ادبی بھی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ ان کو بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک مضمون، ایک معنی، ایک مطلب کو بیان کرنا ہو تو اس کو بیان کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ جو اہل زبان ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بات کو 100 انداز سے، 100 اسالیب سے، 100 طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک زبان دانی کی مہارت کی بات ہے۔ پچھلے اتوار کچھ نوجوان دوستوں سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں ترجمہ اور مفہوم کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ ترجمہ اور مفہوم میں کیا فرق ہے اور اس کے فرق کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمہ جو ہے وہ تو عام کتابوں کا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اقبال کہتا ہے ای کتاب نیست چیز دیگر است، کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ چیز دیگر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کوئی انسان کرے گا تو وہ کلام اللہ نہیں رہے گا، وہ انسانی کلام ہو جائے گا۔ اب اللہ کا جو کلام ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ کی کیا صفات ہیں، وہ ایک قادر مطلق، ایک مطلق ذات ہے۔ جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان کے جتنے امکانات ہیں ان تمام امکانات کو بروئے کار لانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی زبان کا، الفاظ کا استعمال جملوں میں اس طرح سے کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس لفظ کا، اس جملے کا کوئی امکان، کوئی شیڈز آف میننگ رہ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی ہی زبان کا استعمال کامل اور مکمل طور پر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑے شاعر کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ زبان کے تمام امکانات کو بروئے کار لا سکے۔ ایک تو بڑا فرق یہ ہو گیا۔ اب جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے، ترجمہ ہوتا ہے کہ ایک لینگویج سے ایک کتاب کو، شہ پارے کو، کسی ادبی پارے کو دوسری لینگویج میں منتقل کرنا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس موضوع پر بھی یورپین لینگویجز میں ہزاروں کتابیں ہیں، انگلش میں بھی ہزاروں کتابیں ہیں کہ کیا کسی ادبی شاہپارے کا ٹرانسلیشن ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کما حق ہو ممکن ہے یا نہیں۔ تو زبان کے جو دانشور ہیں، لنگوسٹکس جو ہیں، وہ کہ اس کے ماہر ہیں جو لسانیات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 100% کسی ادبی شاہپارے کا ترجمہ دوسرے لینگویج میں ناممکن ہے۔
कुछ ना कुछ कहीं रह जाता है, क्योंकि एक ज़ुबान का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक पस मंज़र होता है, उसका अपना एक असलूब है, उसका अपना एक आहंग है, वो सारे का सारा मुंतकिल नहीं हो सकता। गालिब ही के एक शेर को ले लीजिए, उसका अगर हम पंजाबी में तर्जमा करें गालिब के उर्दू शेर का या फ़ारसी शेर का, तो वो आप उसमें 60% 70% कामयाब हो सकते हैं, लेकिन 100% उर्दू का जो मज़ा है या फ़ारसी का जो लुत्फ़ है, जो ओरिजिनल जहाँ पे तख्लीक हुआ है शेर, उसको जो बड़े से बड़ा शायर भी पंजाबी का पंजाबी में करेगा तो वो 100% वो चाशनी, वो शीरीनी, वो खूबसूरती, वो जमाल दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह पंजाबी का आप कोई भी जुमला है उसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो नहीं हो पाता। यही वजह होती है कि जब आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं तो वो आपके लिए इंग्लिश में, उर्दू में मुमकिन ही नहीं होती जब तक आप पंजाबी में अपनी भड़ास ना निकालें, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये हमारे अंदर ये एहसास है कि उर्दू इंग्लिश चाहे जितनी भी हमें आती है, जब तक पंजाबी में हम भड़ास नहीं निकालेंगे तो दिल हल्का नहीं होगा। गोया ये वो एहसास जो है मुंतकिल ही नहीं हो सकेंगे आगे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो ये एक इंतकाल मानी, इंतकाल एहसास, यानी एहसास की मुंतकिली और मीनिंग्स की मुंतकिली का मसला होता है। अब हम अगर कुरान करीम की तरफ आएं तो कुरान करीम तो कलाम है अल्लाह ताला का। अब इसको तर्जमा कहने पर सब लोग क्यों मुसिर हैं, क्यों जिद करते हैं कि ये तर्जमा है कुरान का? इसलिए कि वो खुदाई अख्तियारात में शरीक होना चाहते हैं, वो कुरान का एक वर्जन देना चाहते हैं कि ये जो तर्जमा मैंने किया है ये वही अल्लाह की किताब है। इससे ये धोखा होता है, इज़्ज़त मिलती है, वक़ार मिलता है, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने का एक मौका मिलता है। हालांकि तर्जमा नहीं हो सकता, वो होता मफ़हूम ही है। अब मफ़हूम में क्या फ़र्क है? अगर तर्जमे को मफ़हूम कह दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पैदा हो जाएगा? मफ़हूम कहने से एक बड़ा जौहरी किस्म का फ़र्क पैदा हो जाता है। मफ़हूम फ़हम से निकला है और ये मफ़ऊल के वज़न पर लफ्ज़ बना है कि फ़हम का माना है समझना, समझ। मफ़हूम जो समझा गया, यानी एक आयत पढ़कर आपने जो समझा, किसी इंसान ने जो समझा, किसी बशर ने जो समझा, उसकी समझ के मुताबिक ये मफ़हूम है। तो अब इसमें उलूहियत का और उसके तक़द्दुस का उन्सर ख़त्म हो गया कि ये एक इंसान ने जो समझा है ये उसकी समझ के मुताबिक ये मफ़हूम है। अब उसको अल्लाह ताला का फरमान नहीं समझा जाएगा, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इसलिए हमारे क़ुदमा ने, असलाफ ने तर्जमे की जब से रिवायत है 1000 साल से तकरीबन, इससे पहले का तर्जमा कोई नहीं मिलता। 300 ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के 300 साल बाद ही तर्जमे की रिवायत हमारे सामने आती है। इससे पहले का कोई तर्जमा तारीख़ में महफूज नहीं है। तो अब परवेज़ साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने तर्जमे के तसव्वुर को रद्द किया, कुरान के तर्जमे के तसव्वुर को रद्द किया। अब ये जो कुरान का तर्जमा है, उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। अलबत्ता आप इसको मफ़हूम कह लें, मफ़हूम मुमकिन है, तर्जमा नामुमकिन है। तर्जमे में एक उलूहियत आ जाती है कि ये कुरान ही का उर्दू वर्जन है,
ये कुरान ही का इंग्लिश वर्जन है। हालांकि वो लिखा हुआ मोहम्मद मार्माड्यूक पिकथाल का है, वो अल्लाह का लिखा हुआ तो नहीं है, वो लिखा हुआ तो अल्लामा असद का तर्जमा है। अच्छा, लेकिन वो कुरान का वर्जन तो नहीं हो सकता। तो आप उसको कहें कि ये अल्लामा असद ने या मोहम्मद मार्माड्यूक पिकथाल ने जो कुरान की आयत समझकर जो मफहूम उसके जहन में आया वो उसने बयान कर दिया है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। अगर आप इसको तर्जमा कहेंगे तो वो कुरान करीम की आयत का तर्जमा जो है उसमें एक तकद्दुस पैदा हो जाएगा। तो ये परवेज साहब तारीख में पहले आदमी हैं जिन्होंने तर्जमे के तसव्वुर को रद्द करते हुए मफहूमुल कुरान की बात की, और उन्होंने एक मफहूमुल कुरान जो है मुदव्वन करने की कोशिश की। अब वो मफहूमुल कुरान तक कैसे पहुँचे? सवाल ये पैदा होता है कि जब मफहूम हम जिसको समझने की कोशिश करेंगे उसके मराहिल क्या है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि सबसे पहले जो है आप कुरान करीम को समझने के कुछ असूल तय करें जो कुरान के अंदर दिए गए हैं। उसमें सबसे अहम उसूल जो है वो तसरीफ़ आयात का है। उससे भी पहले जो अल्फाज हैं कुरान करीम के अंदर, उनके मानी मालूम करने के लिए आप पीछे जितना तारीख़ में पीछे जा सकते हैं चले जाएं। जितनी पुरानी लुगात हैं, डिक्शनरीज़ हैं, लेक्सिकॉन्स हैं, आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक जितना लिटरेचर मिलता है, इस्लाम के ज़हूर से पहले जितना लिटरेचर मिलता है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था पिछली मीटिंग में कि सब मुअल्लक़ात इस्लाम से पहले काबे के दरवाज़े पर लटके हुए थे। जो 7 कसीदे हैं अरबी ज़ुबान के, चोटी के, शायरी के, वो वहाँ लटके रहते थे। वो 7 कसीदे सब मुअल्लक़ात आज भी महफूज हैं एक किताब की शक्ल में, और वो अरबी अदब के जो तालिब इल्म हैं उन सब मुअल्लक़ात को आज भी पढ़ते हैं। इस्लाम से पहले के जो मुशरिकीन शुआरा थे, 7 कसायद, हज़ारों अशआर पर मुश्तमिल अरबी अदब का कमाल है वो काबे के दरवाजे पर लटके रहते थे, और आज भी उनको मदरसों में भी पढ़ाया जाता है ताकि हम अरबी लैंग्वेज सीख सकें। तो ये सब मुअल्लक़ात हमारे पास मौजूद हैं, अरबी अदब हमारे पास मौजूद है, पुराने ज़माने की जो लुगात हैं, डिक्शनरीज़ हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। तो कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन अल्फाज को हम उन तमाम लुगात में देखें, डिक्शनरीज़ में देखें, अरबी अदब पहले का जो है उसमें देखें और उसके मानी मुतय्यन करने की कोशिश करें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कुरान को समझने का साथ के साथ ये है कि तसरीफ़ आयात के मुताबिक कुरान ने किसी लफ्ज़ के मानी के जो शेड्स ऑफ मीनिंग्स हैं वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। अगर हम उन तमाम चैप्टर्स में बिखरे हुई जो आयात है और वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं या उन अल्फाज के मुश्तक़ात इस्तेमाल हुए हैं, यानी उन लफ्ज़ों की रूट्स पर मुश्तमिल बने हुए लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है उस आयत को लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस लफ्ज़ का बुनियादी माना क्या है। मसलन सलात है, वो चैप्टर 1 में आई, सूरह बकरा में आई, 2 में आई, 3 में कहीं लफ्ज़ आया, कहीं चैप्टर 6 में आया, कहीं 8 में आया, तो 200 मरतबा आया फ़र्ज़ किया। तो उन 200 मकामात को आप एक जगह इकट्ठा करें तो जितने भी शेड्स ऑफ मीनिंग हैं सलात के आपके सामने आ जाएंगे। इसे कुरान करीम ने खुद ही कहा है कि कुरान का ये तरीका है तसरीफ़ आयात का, सरफना। अल्लाह ताला ने कहा है कि हम
आयतों को फेर फेर कर लाते हैं ताकि मीनिंग्स के जो शेड्स हैं मुख्तलिफ वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएं, किसी भी लफ्ज़ का कोई मानी का पहलू तिश्ना न रह जाए। अब ये दो मरहले पहले तय करेंगे, फिर मफ़हूम तक पहुंचेंगे। इनके लिए परवेज साहब ने लुगातुल कुरान तरतीब दिया पहले मरहले के लिए कि जितने भी लुगत मौजूद थे, ताजुल उरूस है, मुफरदात है, लेंस लेक्सिकन है, जितनी भी अच्छी कोशिशें हुई लुगात की, वो सब के सब 10-12 जो लुगात हैं उनसे इस्तिफादा करके लुगातुल कुरान मुरतब किया। उसके बाद तसरीफ़ आयात पर मबनी, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं कुरान की, मौजूवार तरतीब, उसको जब इकट्ठा किया तो कौन सी किताब वजूद में आई? तबवीबुल कुरान। अब ये दो किताबें वजूद में आ गई, लुगातुल कुरान और तबवीबुल कुरान। इसके बाद इन दो किताबों के बाद मफ़हूमुल कुरान का तायन बड़ा सहल और आसान हो गया, तो परवेज साहब ने मफ़हूमुल कुरान मुरतब किया। आज भी अगर कोई मफ़हूमुल कुरान का मुतालिया करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ उसे मफ़हूमुल कुरान में किसी आयत का मफ़हूम उसे मुश्किल महसूस हो कि ये कैसे मफ़हूम ले लिया है, सबसे पहले जाएं लुगातुल कुरान में, उस आयत में इस्तेमाल शुदा अल्फाज के रूट्स देखें, उसके मुश्तक़ात देखें। उसके बाद आप तबवीबुल कुरान में जाएं कि इस लफ्ज़ के कुरान करीम ने खुद क्या मानी मुतय्यन किए हैं, कितने शेड्स ऑफ मीनिंग कुरान में इस लफ्ज़ के इस्तेमाल हुए हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को पेश नज़र रख लेंगे तो आपके सामने मफ़हूमुल कुरान जो है वो वाज़े हो जाएगा। परवेज साहब का मफ़हूमुल कुरान हर्फ आखिर नहीं है। तर्जमे में ये खामी होती है कि जिसने भी तर्जमा कर दिया वो उसको हर्फ आखिर समझता है और बल्कि उसको कुरान के मुसावी दर्जा देता है। अगर उससे कोई इनकार करे तो वो उससे वो बहुत बुरा भला कहता है, कुफ्र का फतवा दे देता है। तो अब तर्जमा जो है, जब हम कहते हैं कि तर्जमा मुमकिन ही नहीं, तो वो लोग नाराज़ होते हैं। गामदी साहब जैसे लोग खुशी से तर्जमे करते हैं तो वो कहते हैं जी ये तर्जमा जो है हमारा हर्फ आखिर है, हम चूँकि अरबी अदब के माहिर हैं, हम मिजाज शनास रसूल हैं। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि जनाब आपका तर्जमा तो दूसरे तर्जमे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिर्फ उर्दू ज़ुबान में सैकड़ों तर्जमे कुरान करीम के हो चुके हैं और एक तर्जमा भी दूसरे तर्जमे से नहीं मिलता। तो अगर तर्जमा मुमकिन होता तो हर तर्जमा कुरान का दूसरे तर्जमे से मुख्तलिफ क्यों है? सिर्फ मुख्तलिफ ही नहीं बल्कि मुतज़ाद होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तर्जमा एक दो आयात में देखें और शेखुल हिंद का जो तर्जमा और हवाशी हैं वो देखें तो चंद आयतों में बिल्कुल मुतज़ाद तर्जमे हैं। तो अब जब एक तर्जमे पहले से मौजूद हैं, शाह वलीउल्लाह का फ़ारसी में तर्जमा मौजूद है, इससे पहले बहुत तर्जमे मौजूद हैं, तो हर दौर में या एक ही दौर में नए तर्जमे की ज़रूरत क्यों पेश आ जाती है? इसलिए कि पुराने तर्जमे या दूसरे तर्जमे हमारे अकायद के मुताबिक नहीं होते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हनफी अकीदे के मुताबिक एक तर्जमा चाहिए। और दूसरा, उर्दू बाज़ार में पूछ रहा होता है जी फ़िक़ा जाफरिया के मुताबिक तर्जमा कहाँ से मिलेगा? गोया तर्जमे भी फ़िक़ह के ताबे हो गए, अब तर्जमा तो एक ना रहा। लेकिन जब हम कहते हैं कि तर्जमा मुमकिन ही नहीं है, कि ये जो कुरान है ये ट्रांसलेटेबल ही नहीं है, तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हम कैसे कुरान को समझें। तो हम सिर्फ इतना अर्ज़ करते हैं कि आप ट्रांसलेशन की बजाय
آپ اس کو مفہوم قرار دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہم نے اپنے فہم کے مطابق جو سمجھا ہے وہ مفہوم یہ ہے، اس سے اس کی الوہیت ختم ہو جائے گی، آپ اس کے مفہوم پر تنقید کر سکیں گے، آپ اس کو عقل کے پیمانے پر پرکھ سکیں گے۔ تو یہ چند معروضات تھیں اس حوالے سے۔ تو پرویز صاحب نے اپنے مفہوم القرآن کے دیباچے میں ہی کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو مفہوم لکھا ہے وہ امام ابن قتیبہ کی جو تجویز ہے کہ اس طرح سے مفہوم ہونا چاہیے، کیونکہ امام ابن قتیبہ جو 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، امام ابن قتیبہ وہ ترجمے کے خلاف تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ جس قرآن کو سمجھنا چاہیے، پرویز صاحب نے کہا ہے کہ میں نے امام ابن قتیبہ کے مطابق مفہوم مرتب کیا ہے۔ تو میں یہ چند ایک اقتباسات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کتاب القرطین، یہ 2 کتابوں کا مجموعہ ہے، ان کی 2 کتابیں تھیں جو اکٹھی کر دیں تو یہ کتاب القرطین بن گئی۔ تو اس میں امام ابن قتیبہ عربوں کے مختلف اسالیب بیان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول ان تمام اسالیب کے مطابق ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں کما حق ہو نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ترجمہ کرنے والوں نے انجیل کا ترجمہ صرف سریانی زبان سے حبشی یا رومی زبان میں کر لیا تھا، ایسے ہی زبور و تورات کے تراجم اور باقی کتب الہیہ کے تراجم عربی زبان میں کر لیے گئے تھے، کیونکہ عجمی زبانوں میں مجاز کی وہ وسعت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، یہ 8/58 ہے، تو آپ ابن قتیبہ کہتے ہیں تو آپ قیامت تک ایسے الفاظ مہیا نہیں کر سکتے جو ان معنوں کو ادا کر دیں جو اس آیت میں ودیت ہوئے ہیں، بجوز اس کے کہ آپ اس نظم و ترتیب کو توڑ کر الگ الگ چیزوں کو ملائیں اور جو چیزیں اس میں ودیت کی گئی ہیں انہیں اس طرح ظاہر کر دیں، اور یوں کہیں کہ اگر تمہارے درمیان اور کسی قوم کے درمیان صلح اور معاہدہ ہو اور تمہیں ان سے خیانت اور نقض عہد کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں بتا دو کہ جو شرائط تم نے ان کے لیے منظور کی تھی تم نے انہیں توڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دو تاکہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کو جان لینے میں برابر سرابر ہو جائیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو یہ آیت ہے 18/11 فَضَرَبْنَا، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ضرب لگئی عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پہ، فِي الْكَهْفِ جو کاف میں تھے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ اس مضمون کو کسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر دیں تو اس سے وہ مضمون قطعاً نہیں سمجھا جا سکے گا جو ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اب کانوں پہ ضرب لگانا اس کا لٹرل ترجمہ ہو گیا، جبکہ اس کا معنی نیند دے دینا محاورتاً ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں چند سال تک سلائے رکھا، تو اب بھی آپ نے مضمون کا ترجمہ تو کر دیا مگر الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ یہ امام ابن قتیبہ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ایسے ہی قرآن کریم کی تیسری آیت ہے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اس کے الفاظ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک معلق بات بن جائے گی۔ یہ امام ابن قتیبہ کہہ رہے ہیں
اور اگر آپ یوں کہیں گے کہ وہ لوگ اس سے تغافل نہیں برتتے تو اس سے آپ نے مضمون کو دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا ہے، ترجمہ نہیں کیا۔ قرطین جلد دوم صفحہ 163 یہ حوالہ ہے امام ابن قتیبہ کا۔ اب یہ تو ہمارے اپنے مسلمانوں کی روایت کے عالم ہیں امام ابن قتیبہ، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹس ہیں، جو بہت اچھی عربی جانتے ہیں، جن کا قرآن کا مطالعہ بہت اچھا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، علماء کے حد تک کا ہے، ان کی رائے کسی بڑے آدمی کی لے لیتے ہیں۔ تو غیروں میں سے بھی جس نے قرآن کا مطالعہ بنظر غیر کیا ہے وہ اسی نتیجہ پر پہنچا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کما حق ہو کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ مشہور مستشرق اورینٹلسٹ آپ نے نام سنا ہوگا، H.A.R. گب صاحب جو ہیں، ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام 1945 کا ایڈیشن ہے ان کی کتاب کا۔ گب کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، وہی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے۔ ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں، ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن بائی ہما جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب یعنی قرآن کریم میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمہ میں کیا آ سکے گا؟ ذرا اس صاف، یہ پروفیسر گب کہہ رہے ہیں، ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو لیجئے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یہ 50/43 50/43۔ انگریزی ہی نہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے۔ اس کے 6 الفاظ میں ٹوٹل، آیت میں ٹوٹل 6 الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کے 6 الفاظ میں جو 5 مرتبہ ہم وہی کی تکرار ہے، اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ حوالہ ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام صفحہ نمبر 4۔ تو یہ ریفرنس تھا گب کا۔ تو اس آیت کو ہی اگر آپ دیکھ لیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، 6 لفظوں پر مشتمل آیت ہے اور اس میں 5 دفعہ ہم کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم، نوئی ہم زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ ہم موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا یہ 5ویں دفعہ پھر ہمارے کا آیا ہے لفظ، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئے گی ہر چیز۔ 5 دفعہ ہم کا لفظ آیا ہے۔ ایک سیدھی سادی سی آیت ہے، 6 الفاظ پر مشتمل۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا، یہ جلال ہے، یہ جمال ہے قرآن کا۔ اس کو آپ کس زبان میں منتقل کریں گے؟ تو یہ اس لیے عربی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ مترجم کے لیے اور جو لوگ قرآن کریم سے شغف رکھتے ہیں علمی
ان کا عربی زبان کو سیکھنا از حد ضروری ہے۔ آج کل کی حکومت نے آپ کو معلوم ہے کہ ناظرہ قرآن کریم کو لازمی قرار دیا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کی بجائے آپ شروع سے ہی پہلی جماعت ہی سے اگر عربی زبان سیکھنے کا ایک پیریڈ مختص کر دیں، اگر بچہ پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک عربی زبان ایسے سیکھے گا جیسے ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں، تو آج کل آپ کو معلوم ہے جتنے ماڈرن اسکول ہیں، بیکن ہاؤس ہے، LGS ہے، امریکن اسکول ہیں، ان میں یہ ٹرینڈ ہے کہ بچوں کو دوسری تیسری جماعت ہی سے 2 3 زبانیں لینے کا کہا جا رہا ہے۔ اب بچے یا جرمن لے لیتے ہیں یا فرینچ لے لیتے ہیں، انگلش اور اردو تو پڑھ ہی رہے ہیں، اور عربی صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، گرامر نہیں پڑھ رہے اور زبان نہیں سیکھ رہے۔ اگر عربی زبان کا پیریڈ ایک کلاس رکھ لی جائے لازمی، تو بچہ نہ صرف عربی زبان سیکھ جائے گا، ناظرہ تو جھونگے میں سیکھ جائے گا، وہ تو ناظرہ اخبار بھی پڑھ لے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا۔ اچھا، ناظرہ پڑھنے والے جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے، لیکن جو عربی زبان جب سیکھ جائے گا بچہ تو نہ صرف ناظرہ پڑھے گا بلکہ ناظرہ کے ساتھ اس کا مفہوم بھی سمجھتا چلا جائے گا۔ تو یہ تجویز ہے میری حکومت پاکستان کو کہ عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ ترجمے مختلف ہوتے ہیں، ان کو ترجمے کو مفہوم کہہ لیا جائے تو اس میں الوہیت کی بجائے انسانی سطح آ جاتی ہے کہ یہ ہم نے جو سمجھا ہے، ورنہ ترجمے اب میرے پاس یہاں ٹائم بہت کم ہے، مواد میرے پاس بہت زیادہ ہے کہ میں نے کم از کم 40 ترجمے اس میں لایا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، کہ 40 ترجموں میں ایک ترجمہ بھی آپس میں نہیں ملتا، اور ان ترجموں کو اگر واپس مثلاً جاوید احمد غامدی کا ترجمہ کیا ہوا جو آیات ہیں، ان اردو ترجمے کو دوبارہ عربی میں کیا جائے تو وہ کچھ کا کچھ بن جائے گا، ویسی آیت نہیں بنے گی۔ تو اس لیے ٹرانسلیشن جو ہے وہ قرآن کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ہو سکتے، مفہوم ہے، یہ تعبیر ہے، اور یہ انسانی کوشش ہوتی ہے سمجھنے کی۔ اور اب آپ کے سوالوں ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ تعبیر میں اتنے اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کہ پرویز صاحب نے جو ایک آیت کا مفہوم بیان کیا وہ کسی دوسرے عالم کے مفہوم سے مختلف کیوں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تعبیر کا اختلاف صرف متشابہات میں ہوتا ہے، محکمات میں تعبیر کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کتاب میں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، اور جو محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہیں، وہ محکمات ہیں۔ محکمات کیا ہوتے ہیں؟ واضح متعین احکامات۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے 4/21، 4/22، 4/23 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، یہ محکم آیت ہے۔ اب کسی کو اس میں کوئی شبہ ہے کہ سمجھ نہ آئی ہو؟ آپ اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے 4/22 کا۔ اس میں کوئی ابہام، کوئی شک، کوئی شبہ؟ واضح ہے نا، بہت واضح آیت ہے۔ اس میں تعبیر کا کیا اختلاف ہوگا؟ بہت سوچنے والے ذہن نکال لائیں گے، سوال نکلے گا، وہ کہیں گے اچھا مائیں تو حرام ہیں، جو سوتیلی مائیں ہیں کیا وہ بھی حرام ہیں؟
اس کا جواب تو قرآن نے نہیں دیا. تو 4/23 میں اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپو نے نکاح کیا ہے تم ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. پھر کچھ سوچنے والے ذہن ہوں گے, انہوں نے کہا اچھا یہ تو مائیں بھی حرام ہو گئیں, سوتیلی مائیں بھی حرام ہو گئیں, تو وہ عورتیں جن سے ہمارے باپو نے نکاح تو نہیں کیا تھا, البتہ ان عورتوں کا ہم نے 1 سال کی عمر میں دودھ پیا تھا, کیا ان سے ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اگلی ہی آیت میں کہہ دیا کہ رضائی مائیں بھی حرام ہیں. تینوں پہلو کور ہو گئے. اب مجھے بتائے کہ ان احکامات میں کوئی مختلف تعبیر ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی. یہ متشابہات میں آیات شامل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے محکمات پر, جو ام الکتاب ہے اس پر عمل کرنا ہے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. اصل چیز اجتماعی نظام ہے کہ ہم ان محکمات آیات کے مطابق ایک قرآنی نظام تشکیل دینے کی کوشش کریں. متشابہات کا جو علم ہے وہ اس زمانے کی علمی سطح کے مطابق کلیئر ہوتا جاتا ہے, واضح ہوتا جاتا ہے اور مختلف ہوتا جاتا ہے. جیسا جیسا آپ کا تصور کائنات ہوگا ان آیات کی سمجھ آپ کو اس کے مطابق ہوگا. اب متشابہات کون سی آیات ہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے. اب یہ متشابہ آیات ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر قائم ہے. اگر آپ اس کی کوئی بھی تعبیر کر لیں, لیکن کوئی بھی تعبیر نہیں ہے. اب متشابہات کی تعبیر محکمات کی روشنی میں کرنی ہے. وہ مستقل اقدار جو کلیئر کٹ ہیں محکمات میں دی گئی ہیں, آپ کو پوری سمجھ آ گئی ہے. متشابہات آیات کی وہ تعبیر و تشریح کریں گے جو محکمات کے مطابق ہو, اس کے الٹ نہ ہو, اس کی روح کے خلاف نہ ہو. ہو سکتا ہے زمانے کے بعد وہ آپ کی تعبیر غلط ثابت ہو جائے, عین ممکن ہے, کیونکہ علمی سطح جو بلند ہو رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فرعون پانی میں ڈوبا اور اس کی لاش بچا لی گئی. 1000 سال کسی کو معلوم تھا لاش کہاں پڑی ہے؟ اللہ نے تو آیت میں کہہ دیا تھا نا کہ لاش محفوظ ہم نے کر دی. پورے 1200 سال کسی کو معلوم نہیں تھا لاش کہاں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ تو جدید جو کھدائیاں ہوئیں, یہ جو برٹش کے جو قبضہ تھا مصر پر, اس میں جو کھدائیاں ہوئیں اس میں لاش بھی نکل آئی. بعد میں اس پر سائنسدانوں نے تجربات بھی کیے, ٹیسٹ بھی کیے. فرعون کی لاش کو فرانس لے کر گئے, وہاں کتنا عرصہ رہی, اب انہوں نے مصر کو واپس کی ہے. فرینچ سکالر مورس بکائیے کا نام آپ نے سنا ہوگا, دا قرآن, دا بائبل اینڈ سائنس. اس نے کتاب لکھی, اس پر اس نے تفصیل سے لکھا ہے اس معاملے پر. تو کس کو معلوم تھا؟ اب 1200 سال انتظار کرنا پڑا اس آیت کی حقانیت کو کھلنے کے لیے. لیکن اگر کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ فرعون کی لاش کہیں ہے بھی یا نہیں, تو کیا اس سے قرآنی معاشرہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ آئی؟ آپ کے انفرادی جو معاملات ہیں, آپ کو اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے پانی پر عرش ہے, عرش سے کیا مراد ہے اور پانی سے کیا مراد ہے, کیا آپ کے معاشرتی عملی جو کام ہیں ان میں رکاوٹ آئے گی اگر اس متشابہ آیت کو آپ نہ سمجھ سکیں تو؟ کیا قرآنی معاشرہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ اب یہ ہمارا اپنا خناس ہوتا ہے
کہ پہلے جی ہم اس آیت کو طے کریں گے تو پھر ہم قرآنی نظام قائم کریں گے، یا غریبوں یتیموں کا حق بعد میں دیں گے، پہلے یہ متشابہ آیت کا ہمیں پتہ چل جائے۔ حروف مقطعات کا جب تک پتہ نہیں چلتا تو ہم کسی غریب کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یہ خناس ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں متشابہات اور محکمات ہیں، اور متشابہات کے پیچھے مت پڑو، محکمات پر عمل کرتے جاؤ۔ یہ ہے بیان للناس، یہ ہے ذکر للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ تو یہ جو باتیں متشابہات والی ہیں یہ علماء کی تحقیق کرنے والی ہیں۔ عام آدمی کے لیے کیا یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں؟ جو ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا، کیا اس کے لیے یہ حکم سمجھنا مشکل ہے کہ سوتیلی ماں سے نکاح نہ کرو؟ آسان ہے نا ایک مزدور کے لیے، ایک انگوٹھا چھاپ کے لیے، ایک الٹریٹ پرسن کے لیے کتنا آسان ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن ذکر للناس ہے، عام آدمیوں کے لیے، علماء کے لیے لازمی نہیں ہے۔ تو یہ بیان للناس ہے، ذکر للناس ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، انفرادی زندگیوں میں، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنا بہت آسان ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔